حصول برکت کے لیے درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ یاد رہے ہمارا مہمان آتا ہے، ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ایک مہمان آتا ہے یہ دنیا کے حساب سے آتا ہے، وہ کسی نہ کسی رشتہ داری کی بنا پر یا ہمسائے گیری کی بنا پر کسی بھی طرح سے وہ مہمان ہمارا بنتا ہے، تو ہم اپنے دنیا کے اعتبار سے اس کی قدر کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں آج محفل انتظامات کی کہ مہمان آ رہے ہیں سرکار کی محفل کے اندر، سرکار کے میلاد کے اندر آ رہے ہیں، تو ہم نے اپنے حساب سے اہتمام کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مہمان رب کا ہو اور رب کا بھیجا ہوا مہمان ہو، جس سے رب نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، وہ عظمتوں والا شانوں والا مہمان رب کا آنے والا ہے اور اس کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس مہمان کی قدر کیسی کرنی چاہیے؟ بھیجنے والا خدا ہو اور لانے والے اس پیغام کو مصطفیٰ کی ذات ہو، جس کا ذکر قرآن میں ہو، اور تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہو، لیکن پورے 30 مہینے کا مہمان جس کو دیا ہے وہ امت مصطفیٰ ہے اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ قدر کرنے والے کر جاتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں وہ کبھی پا بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک جسے یہ نصیب کرے اس کے پورے روزے رکھیں، اس کی قدر کریں۔ جو قدر کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اس کو حدیث پاک کے اندر مبارک کے اندر بشارت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے اندر کھڑا ہو گیا، اللہ کے حضور قیام کیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں اس کے اللہ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کہ جس نے اللہ کے مہمان کی قدر کرتے ہوئے راتوں کے اندر سویا نہیں ہے بلکہ اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسے صلہ یہ ملے گا کھڑا ہونے کا کہ اللہ اس بندے کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر آگے فرمایا روزہ داروں کے لیے فرمایا، حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کو پایا اس میں پھر روزے رکھے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا ایسے بندے کے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا جو سابقہ کر چکا زندگی میں، جس نے رمضان کو پایا اور اس کے اندر روزے رکھے ہوں گے۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب کے 2 فرمان، اور یہی میری آخر کے اندر پیغام گفتگو کا حضور کے فرمانوں کے پیش نظر رکھتے کہ جو رمضان میں کھڑا ہو جائے، اللہ کے حبیب فرماتے رب اسے بھی بخش دیتا ہے، اس کے سابقہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور جو روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کے بندے کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان تو وہ ہے، حدیث میں فرمایا یہ ایک بھٹی کی مانند ہے کہ جیسے انسان لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے، فرمایا وہ زنگ آلودہ چیز کو صاف ستھرا شاباب بنا دیتی ہے، فرمایا ایسی رمضان کی جو قدر کرنے والے رمضان کی قدر کر کے صحیح معنوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مہمان آنے والا ہے، غفلت میں نہ گزارنا ہے۔ ہم بسوں اوقات گھنٹوں محفلوں میں دیگر جگہوں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن افسوس ہے مہمان رب کا ہو نہ راتوں میں قیام کرنے، تراویح ہم بہانے تلاش کرتے کہ 12 کہاں پڑھی جائیں گی، 8 کہاں پڑھی جائیں گی، اس طرح کے اختلاف میں پڑھ جاتے ہیں۔ حضور کے اصحاب کے دور میں بھی 20 رکعتیں پڑھی گئی، 20 ہی پڑھنی چاہیے، ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے، تو 20 کی 20 تراویح پڑھنا۔ اللہ کا مہمان آیا ہے، روزے سارے رکھنے، بہانے عذر یہ سارے ہمارے یہاں چھوڑ جانے، 1 سیکنڈ کا نہیں پتا ہے۔ آنے والے مہمان کی قدر ایسی کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے یہی رمضان ذریعہ نجات بن جائے، ہماری نہ جانے زندگی وفا نہ کرے، لیکن ہماری کوشش، ہماری قربت، ہماری کاوش اور ہماری محبت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا مہمان آئے، پریشان نہ ہو، خوشی سے ہم پھولے نہ سمائیں کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کریم میری اس حاضری کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ ہمیں آنے والے مہمان کی صحیح قدر کر کے رمضان کے اندر عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ میں کوشاں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔